السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ محترم اسلامی بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج کے دور میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد واقعی ایک قابل تحسین اقدام ہے، خاص طور سے ایسی جگہوں پر جہاں کی اپنی ایک تاریخ رہی ہو، جو علماء کا ماوا و مسکن رہا ہو، جہاں سے علم کی اور علماء کی سرپرستی اور سربراہی ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں اس سے بہتر اور کوئی سبیل نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کو اسی بہانے یاد کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں۔ ہمارے اتحاد کے برادران بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا، اور خوش قسمت ہیں ہمارے وہ بھائی جو آج اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر یہاں شریک ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا ایک موضوع مختصر سے وقت میں نے سوچا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ دنیا آج مفاہیم کو، خاص طور سے اسلامی مفاہیم کو خلط ملط کر کے اور شکوک و شبہات کو ترقی کے پرفریب لبادے میں لپیٹ کر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ رذیلتوں کا نام، گمراہیوں کا نام فضیلتیں اور ماڈرنٹی رکھ دیا گیا، اور عفت و پاک دامنی اور حیا و پاکیزگی کو بیکورڈنس اور پچھڑاپن اور رذیلہ قرار دے دیا گیا۔ سمجھنا یہ ہے کہ عزت و سربلندی ہمیں کہاں حاصل ہوگی اور شرم و رسوائی، ذلت و خواری کہاں سے ہمیں لاحق ہو سکتی ہے۔ تو عزت و سربلندی کی جگہوں کو اپنایا جائے، وہاں پہ اپنی موجودگی ثبت کرائی جائے، اور ذلت و خواری کی دینی اور ایمانی خطرات کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، خود کو بھی اور اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی۔ کیونکہ آج کے زمانے میں یہ ایک صدا بڑی زور سے لگائی جا رہی ہے کہ اہل اسلام کے ماننے والے
عورتوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے اور ان پر بہت سی پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو بیجا پردے کی قیود میں رکھتے ہیں اور بہت سے عام اداروں میں ان کو عمل یا ملازمت کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ سب مساوات کے منافی ہے۔ دراصل یہ آواز ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں سے نکال کر ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کی جگہوں سے نکال کر بے حیائی اور اوچھے اور درندہ صفت لوگوں کا شکار بننے کی طرف دعوت ہے۔ میں اگر مثال دوں تو عفت اور پاک دامنی اور بے حیائی اور بے شرمی کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے پھل فروش 2 کیلے پیش کرے یا ٹافی فروش 2 ٹافیاں پیش کرے، ایک ریپر کے ساتھ ہو اور دوسری کا ریپر نکال دیا گیا ہو، ایک کیلا اپنے چھلکے سمیت وہ بیچے، دوسرے کا کیلے کا چھلکا اتار دے اور صرف اس کا گودا آپ کے سامنے کرے جس پر تمام طرح کی فضائی آلودگیاں لگ چکی ہوں۔ فطرت انسانی، میں کسی ایک کو نہیں پوچھ رہا، فطرت انسانی کسے منتخب کرے گی؟ لہذا جو چیزیں فضیلت کی ہیں ان کو فضیلت جاننا، اور جو چیزیں مساوات اور برابری کے نام پر رذیلت کی ہیں اور ہمیں حیا اور پاک دامنی کے حصار سے، تحفظ سے نکال کر بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دینے والے ان سے بچا جائے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف قومیں عورت کو اور بھی زیادہ پستی اور ذلت سے دیکھتی تھی۔ جاہلیت کے دور میں ان لوگوں کے ہاں بچی کا پیدا ہونا ہی باعث شرم و عار تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ النَّاسِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ مارے افسردگی کے سیاہ پڑ جاتا اور وہ یہ فکر میں لگ جاتا، اس فکر میں کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو روکے رکھے، معاشرے سے چھپا کر کے کسی طرح اس کی پرورش کرے یا اس کو جا کر کے مٹی میں دبا دے، دفن کرائے زندہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر شدید وعید اتاری، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ اسلام کا تحفظ ہے، اولین تحفظ عورت کو، ذات عورت کو، اور اسلام نے ہر مرتبے میں عورت کو باعزت رکھا ہے، بیٹی کے مرتبے میں، بہن کے مرتبے میں، بیوی کے مرتبے میں، اور ماں کے سلسلے میں فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور جب بخاری کی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون، تو آپ نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ تمہاری ماں۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ اسلام میں عورتوں کے مقام کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی یوم خواتین منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچی کی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ کسی نہ کسی کی زیر کفالت اور زیر حفاظت رہتی ہے۔ تو دنیا کو یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم عورتوں کو مقام دیتے ہیں لہذا یوم خواتین منائیں گے۔ دوسری بات، اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق عطا کیے اور ان فروق کو بھی مد نظر رکھا جو فطری ہیں۔
اور جن پر عورت مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی. اسی لیے اسلام دین فطرت ہے. لہذا مساوات کی صدا لگانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات پر نظر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکالا عیدین کے لیے، غزوات میں لے گئے، لیکن لڑائی کے لیے نہیں. زخمیوں کو پانی پلانے اور فوجیوں کو پانی پلانے زخمیوں کی تیمارداری کے لیے، اور عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر نکالا مسلمانوں کی جماعت کو نمایاں کرنے کے لیے، حتیٰ کہ نوشیزہ دوشیزہ عورتوں اور حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی نکالا. کہا کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی اور نماز سے الگ رہیں گی. اسلام نے عورت کو تجارت کی اور خرید و فروخت کی، اپنے مال کی مالک ہونے کی بھی اجازت دی، لیکن اس کے شرائط کی پابندی کے ساتھ. لیکن مساوات کی صدا لگانے والے چاہتے کیا ہیں؟ دراصل آج کے دور میں جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے اس کے پس پردہ اگر جائیں آپ تو افساد کی، یعنی مسلم خواتین کو بگاڑنے کی بہت پرزور مہم چلائی گئی. اور خاص طور سے دولت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب ان کو قوت حاصل ہوئی تو ان لوگوں نے عورتوں کو بگاڑنے کی کوئی بھی سعی ہاتھ سے جانے نہیں دی، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. چاہے وہ مصری خواتین کو بگاڑنے کا عمل ہو یا ترکی خواتین کو. بر صغیر میں معاملہ غنیمت تھا، لیکن جب وسائل کی فراوانی ہوئی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا حج و عمرہ کے لیے اور دیگر بلاد کی طرف آسان ہوا تو وہ خرابیاں بھی ہم تک پہنچیں جو پہلے ان ملکوں تک جا چکی. میں نے بہت پہلے اپنے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو جدید طرز کے نقاب ہیں پردے کے، ان کو بھی فرانس کی فیشن اسپیشلسٹ عورتوں نے یہ سوچ کر کے ایجاد کیا تھا کہ دھیرے دھیرے مسلم خواتین کو بے پردہ کرنے کا بتدریج ایک عمل شروع کیا جائے. اور آج ہماری مائیں اور بہنیں جس طرح کا پردہ کرتی ہیں اس پر بھی ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے الرجال قوامون علی النساء کہا ہے تو اس قوامیت کے تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہے. میں نے کچھ آیتیں قرآن مجید کی آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں سے لٹکا لیں اپنی گردنوں اور اس کے نیچے تک، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور ایذا رسانی کا شکار نہ ہو. تو پردہ اس قرآنی آیت کے مطابق عفت ہے، حفاظت ہے، پاک دامنی ہے. کوئی بندش یا زبردستی نہیں ہے ان کے اوپر. اور انصار و مہاجرین کی خواتین نے جو کچھ کیا، ابن مردوہ اور بخاری کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی دونوں کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ قریش کی عورتوں نے اس آیت کو سنتے ہی پردہ کیا، اور انصار کی عورتوں کے متعلق فرماتے رحم اللہ نساء الانصار ما رأیت احسن منہن لما نزلت آیت الحجاب شاققن مروطہن فتخمرن به کأن علی رؤوسہن الغربان. کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر اپنا رحم فرمائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی تو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کے اس سے اپنے چہرے، گردن اور سینوں کو ڈھکا اور نماز میں اس طرح حاضر ہوئیں گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے، بالکل ساکت، بے حرکت.
اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ حکم فرماتا ہے کہ آپ پردے کا حکم دیجئے۔ انصار و مہاجرین کی عورتوں نے اس طرح سے اس حکم کو اپنایا۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو راستے کے کنارے چلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے، غالباً نماز عشاء کے لیے جا رہا تھا، 3 خواتین ایک کے پہلو ایک پوری گلی چھیکے ہوئے اور بڑی تیز آواز میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ کافی دیر تک کوشش کی کہ کنارے سے بچ کے ان کے آگے نکل جاؤں۔ جب موقع نہیں ملا تو میں نے کہا اپنے دل میں کہ نکیر ضروری ہے، تو میں نے کہا راستہ چھوڑیے اور آواز نیچی کر کے بات کیجیے، آپ کی آوازیں بھی پردہ ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، ان لوگوں نے میری بات کو سنا اور واقعی ایک کے پیچھے ایک چلنے لگیں اور ان کی وہ تیز آواز کی گفتگو بھی بند ہو گئی۔ خیر اب بھی باقی ہے، لیکن جس کو ہم عربی زبان میں توعیہ کہتے ہیں، یاد دہانی، تذکیر، اس سے ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی ضرورت ہے، کیجئے، سنی جائے گی۔ اثر ہو سکتا ہے دھیما ہو، لیکن اثر نہیں ہوگا۔ اس بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کی بیویوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہن خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم دنیا کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر اللہ کا خوف دل میں ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ ساری باتیں آج کے جدید وسائل کے ہر ایک کے ہاتھوں میں ہونے کے دور میں اور زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی عورتوں، تم دنیاوی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو لچیلی اور مائل کرنے والے لہجے میں گفتگو مت کرو، تاکہ اس آدمی کو کوئی لالچ نہ پیدا ہو جس کے دل میں روگ ہے، مرض ہے، اور بھلی بات کہو۔ لہذا اجنبی لوگوں سے جو ان کے محارم نہیں ہیں، گفتگو کے وقت ماں اور بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے انداز گفتگو سے اس کو کسی طرح کی بدگمانی یا غلط فہمی نہ ہو۔ 2 ٹوک سپاٹ لہجے میں جتنی ضرورت ہو بات کر کے آپ فون بند کر دیں۔ بات کو نہ تو بہت لچیلے انداز میں کریں، نہ زیادہ ضرورت سے بڑھائیں۔ تیسری بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر سے نکلنے کے وقت ان کو فرمایا کہ پیروں کو پٹکتے ہوئے نہ چلیں، تاکہ جو زیب و زینت انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ظاہر نہ ہو، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ چلیں۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لباس اور پردے کے سلسلے میں جہاں مردوں کو یہ حکم ہے کہ ٹخنا کھلا رہے، وہیں ان کو ایک بالش اپنا پردہ یا حجاب لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو۔ اور اس کے بعد وعید ہے چند کاموں پر جن سے بچنا چاہیے۔ باہر نکلیں تو زیب و زینت نمایاں نہ ہو، اور آج کل کے بہت سے ایسے کام ہماری مائیں بہنیں انجام دیتی ہیں جن کو وہ سمجھتی نہیں ہے کہ اس کی ہولناکی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرأۃ خرجت متطیبۃ یتشممها الرجال فہی زانیۃ زانیۃ زانیہ، کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کے نکلے کہ اجنبی لوگ، اجنبی مرد اس کی خوشبو کو محسوس کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ایسی عورت بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔
وہیں زیب و زینت کے سلسلے میں وہ جو ظاہری پردہ ہو، نقاب ہو یا برقع ہو، اس کے سلسلے میں جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بذات خود وہ زینت نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر آج کل تطریز کرائی جاتی ہے، نام لکھائے جاتے ہیں دوپٹے کے کونوں پر، اور اس کو مختلف طرح سے کٹوایا اور بنوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ ایک حدیث سنیے کہ صنفان من امتی لم ارہن، میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ رجال معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی پونچھوں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہانکتے پھریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایرانی یا خراسانی اونٹوں کے کوہان جیسے اونچے اور ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی کہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے محسوس کی جا سکتی۔ فیشن کے نام پر، ماڈرنٹی کے نام پر ہمیں جن بہکاووں میں مبتلا کیا جاتا ہے یا جن کے ذریعے سے ہمارے عزت و عصمت پر، حیا اور پاک دامنی پر نقب لگائی جاتی ہے، ہمیں ان چور دروازوں کو پہچاننے اور ان کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ خاموشی اختیار کر کے اور اپنے آپ کو مجبور اور بے دست و پا شمار کیا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کا اثر جا کر کے بہت دیر میں ظاہر ہوتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں یونیفارم کے تعلق سے ایسے یونیفارم بچیوں کے لیے جن میں ان کی پوری طرح سے پردہ پوشی نہ ہو، یہ آگے جا کر اس کو پردے کے تئیں اتنا مضبوط اور راسخ نہیں چھوڑیں گی۔ پردے کے تعلق سے اس کے ایمان میں تھوڑا سا تذبذب آ جائے گا۔ لہذا یونیفارم، کوئی اسکول آپ کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ باقی بچوں جیسا آپ کی بچی بھی یونیفارم پہن کر آئے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں واقعے سے اپنے معاشرے کی، کہ ایک صاحب کی بچی جب بڑی ہو گئی تھوڑا، اور انہوں نے چاہا کہ پردے کا اہتمام پھر بھی وہ کرتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ جائیں اسکول سے پوچھیں کہ کیا یہ جو اسکول کا یونیفارم ہے اس کوڈ کی پابندی ضروری ہے یا اس رنگ کی؟ تو اس اسکول کی پرنسپل نے ان سے بڑے ادب سے پوچھا تھا کہ آپ سے کسی نے کہا کہ اسی کوڈ میں اپنی بچی کو بھیجیے؟ گویا اس نے بہت مختصر میں ان کو لاجواب کر دیا تھا۔ اگر ہم چاہیں کہ فضیلت کو اپنائے رکھیں اور اسلام کی جو عفت و عصمت ہے، جو عورتوں کو تحفظ اور پاک دامنی حاصل ہے، اس کو اپنائے رکھیں، تو دنیا ہمارا تعاون کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا اسلامی تشخص داؤں پر لگانے کے بجائے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے جو چیزیں جن کے ساتھ ہمارے دین میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جن کی قیمت پر ہم رواداری نہیں برت سکتے،
ہمیں اس کا پابند نہ کیا جائے۔ وہیں ایسے لباس جو اسلامی شعائر کے خلاف ہے یا جس میں ان کی مکمل ستر پوشی نہیں ہوتی، ایسے لباس ان کو نہ پہنایا جائے اور ان سے ان کو بچایا جائے، کیونکہ اگر بچپن میں چھوٹی ہے ابھی چلے گا کہہ کر کے ہم نے ان کے ساتھ نرمی برتی تو وہ اسی پر پروان چڑھیں گی اور بڑی ہوں گی، اور جب بڑی ہو جائیں گی تو ان کو ان عادات سے نکالنا کبھی کبھی بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں اپنی بیٹیوں کو نکالنے سے پہلے ہمارا ایک اور بہت اہم فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں اسلام کی، اسلامی احکام کی، عورتوں کے تحفظ کے جو وسائل اسلام نے پیدا کیے ہیں ان کی محبت اور ان کے اندر رغبت پیدا کریں۔ غیروں سے میل جول کے جو ضابطے اسلام نے متعین کیے ہیں کہ کتنا ہو، اگر علم حاصل کرے تو استاد کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہو، ہم سبق اگر اس کی دوسری ساتھیاں ہیں، لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ کتنا تعلق ہو، اور کیا کچھ محلے گفتگو آئے، کیونکہ برائی کا کل پوری اکٹھے نہیں آتی۔ جب آپ دھیرے دھیرے تساہلی برتیں گے تو ایک دن وہ جب جمع ہو جائے گی اور آپ تب تک ڈھیل دیے رہیں گے تو تدارک مشکل ہو جائے گا۔ تیسری چیز تربیت کے میدان میں بچیوں کی، کہ آپ ان کی نگہبانی کرتے رہیے۔ کلکم راع وکلکم مسئول فالرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عنہ، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے کہ اس کی نشست و برخاست کیا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اگر کچھ مشکوک لگے تو اس کو منع کیا جائے، اور اگر سختی کی ضرورت پڑے تو سختی بھی اختیار کی جائے تاکہ کسی انچاہے انجام سے اور ایسے نتیجے سے جس کی ہمیں اور آپ کو کبھی بھی توقع نہ ہو اس سے بچا جائے، جیسا کہ بعض اوقات دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کی تربیت پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے جسے 3 یا 2، بعض روایت میں تو 1 بیٹی عطا کی ہو اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا بیٹیاں ہیں تو ان کی اچھی تربیت کیجیے۔ ماں اور بہنوں کے تعلق سے میرا موضوع تھا، کچھ لباس کے تعلق سے عام باتیں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کا لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، وہیں عورتوں کا لباس پہننے والے اور عورتوں سی شکلیں بنانے والے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ لہذا لباس کے جو معاییر ہیں اسلام میں، اس کے مطابق ہر ایک کو لباس پہننا چاہیے۔ ایک مثال میں دوں احرام سے۔ آپ جب حج و عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں تو 2 سفید چادریں پہنتے ہیں، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو ان کے کپڑوں میں، تاکہ ان کا پردہ بحال رہے، انہی کپڑوں میں احرام کی اجازت دی گئی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احرام کی حالت میں بھی جب ہم سے اجنبی مرد گزرتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پر لٹکا لیتے، اور جب وہ چلے جاتے تو ہم پھر اٹھا لیتے۔ یہ ہے پردہ۔ وہیں جب لباس کی بات آئے تو مردوں کے لباس کے رنگ ایسے نہ ہوں جو مردانہ لباس کے خلاف ہوں۔ کچھ رنگوں کی خاص طور سے ممانعت آئی ہے، جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب المضعفر، زعفرانی یا گیروے رنگ کے کپڑوں کو پہننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے نہ بنوائے جائیں۔ دوسرے اس طراز کے کپڑے جس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہو، کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نمازیوں کی نگاہیں اس پر ٹھہریں، اس طرح کے کپڑوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایسے کپڑے
جو آپ کو لوگوں میں شہرت دیں، مشہور کریں، شہرت کا لباس پہننے سے بچا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تربیت کی بات میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپس کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنی بہت سی خواہشات کے لیے بہت سارا وقت پاتے ہیں۔ ہر گھر میں دن کا جو بھی وقت مناسب لگے اور جتنا بھی وقت اس کے لیے فراہم ہو سکے، ساتھ بیٹھنے اور اسلام کی باتوں کو آپس میں زیر بحث لانے کا اہتمام کریں۔ دنیا ہمیں ہمارے دین سے دور رکھنے کی مہم میں لگی ہے۔ ہم اس عدیم الفرصتی کے دور میں یہ کوشش کریں کہ جب بھی موقع آتا ہے، دن اور رات کے جس پل میں، سونے اور دیگر مشاغل کے وقتوں کو چھوڑ کر اس میں ایک نشست گھر میں ایسی ضرور ہو، اگر ممکن ہو تو یومیہ، ورنہ جب موقع لگے، جس میں اسلام کی اور اسلام کے روزمرہ کے جو آداب ہیں اس کے متعلق باتیں آپس میں زیر بحث لائی جائیں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے پتہ ہو جائے، اور جن کو معلوم ہے ان کی پھر سے تذکیر ہو جائے، تازہ ہو جائیں۔ گھر میں ماتحتوں کے ساتھ کبھی کبھی ہماری ماں اور بہنوں کا رویہ بہت زیادہ رواداری والا ہو جاتا ہے۔ میں نے پیچھے جو باتیں بیان کی وہ ان پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی آپ کی باتیں ضرورت اور اسلامی ضوابط کی پابندی کے ساتھ ہوں، اور آپ اگر ان کے ساتھ سواری پر نکلتی ہیں تو وہ آپ کے ملازم ضرور ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، ان سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے۔ اور آپ سواری پر ہیں، بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے دور ہیں، لیکن بے شک آپ اللہ کے علم اور اس کے احاطے سے دور نہیں ہیں، لہذا اس وقت بھی پردے کا اہتمام کیجیے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ تب ممکن ہے جب آپ پردے کو بوجھ نہیں بلکہ فضیلت جانیں گی۔ دنیا، میں نے کہا اور پھر کہتا ہوں، اس کوشش میں ہے کہ اسلامی معاشرے کے اس پہلو کو بگاڑ دیا جائے، فیمنزم کے پہلو کو، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اور گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ سب دیدہ و دانستہ ہے، اور ایسے فارمولے بنانے والے دنیا بھر میں سب متحد ہیں۔ ہمیں اپنی پیش بندی اور حفاظت کے لیے خود تدبیر کرنی ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آگے آنے والی نسلیں ہمیں الزام دیں گی کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے سے جب یہ حربے استعمال ہو رہے تھے تو انہوں نے ہمارے لیے ماحول کو سازگار کیوں نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلامی احکام، آداب اور قوانین کی پابندی کرنے اور اسلام کی فضیلت کو اپنانے اور دنیا کے سامنے اسلام کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ پورے ہمت اور حوصلے اور فخر کے ساتھ جانے کی توفیق بخشے۔ اسلام کو سب پر مقدم رکھنے اور تمام کاموں کو اپنے اسلام کے مطابق اور اسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشے۔ ہمیں تمام طرح کے شکوک و شبہات اور بہکاووں سے دور رکھے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔